الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله بدر الدجى. أما بعد، قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. یا الہی، جب تلک کہ میرے جسم میں میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں، دل کی تمنا ہے الہی، دین احمد ہی رہے اور عزت اسلام رہے. سب حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، قابل قدر علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء، پہلی مرتبہ آپ کی اس بستی، اس علاقہ میں مالی شہید مدرسہ ام حبیبہ للبنات کے سالانہ اجتماع، سالانہ پروگرام پر حاضری کا اتفاق ہوا. آپ حضرات کی زیارت کا شرف نصیب ہوا. شکر گزار ہوں استاد العلماء، استاد القراء، استاد الحفاظ حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، اور باقی منتظمین، ان کے بھائی حضرت مولانا کا، سب حضرات کا، آپ کا بھی شکر گزار ہوں. آپ حضرات تشریف لے آئے. اصل خطاب انشاءاللہ میرے بعد پہنچ چکے ہیں. میرے بھی آپ کے بھی مہمان
حضرت علامہ ابو ایوب قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اکابر علماء احناف کا عقیدہ بتائیں گے انشاءاللہ. سنیں گے نا؟ آپ حنفی ہیں تو پھر حنفیوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے یہ بتائیں گے کہ حنفی عقیدہ کیا رکھتے ہیں کہ خدا کون ہے، اس خدا نے جس مصطفیٰ کو بنایا اس کی عظمت کیا ہے، پھر اس مصطفیٰ نے جس جماعت کو تیار کیا وہ صحابہ کون تھے، انشاءاللہ وہ بتائیں گے. میں بڑے اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. جب تک حضرت مولانا تشریف لاتے ہیں میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. توجہ کیجئے، اللہ کا شکر ادا کریں اس غیر گزرے دور میں، پرفتن دور میں اللہ نے دین کی بہاریں نصیب کی، دین کی مجلس نصیب کی، دین کی محفل نصیب کی. یہ اللہ کا شکر ادا کریں. ہر طرف سے فتنے، ہر طرف سے فتنے. نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق قیامت کے قرب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ روزانہ ایک نیا فتنہ اٹھے گا. یہ فتنہ ہے کوئی صحابہ کا انکار کر رہا ہے، یہ فتنہ ہے کوئی صحابہ کے اجماع اور امت کے اجماع کا انکار کر رہا ہے، یہ فتنہ ہے کوئی محمد کی ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے. یہ فتنے ہیں. شکر ادا کریں اللہ نے ہمیں علماء حق کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور اللہ کرے اسی پر موت آئے. ہر بندہ کہے آمین. آمین. صحیح عقیدے پر مرنا چاہتے ہیں، صحیح عقیدے پر مرنا چاہتے ہیں، اس عقیدے پر میری آپ کی موت آئے کہ اس عقیدے کے بل بوتے پر انشاءاللہ ہم قیامت کے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بنیں گے. صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، علماء کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا. اللہ کا شکر ادا کریں. اور پاکستان، اللہ یہ ملک اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یہ پاکستان ہے کہ آج میں کھل کر اپنے ضمیر کا، اپنے عقیدے کا، اپنی سوچ کا، اپنے اساتذہ سے لیے ہوئے سبق کو آج آپ کے سامنے کھل کے سنا رہا ہوں. دنیا میں بڑے بڑے ملک ہیں، پاورفل ملک ہیں اور اسلامی ملک ہیں، لیکن اس طرح کھل کے خدا کی توحید، میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، میرے محبوب کی شان، میرے نبی کا حسن و جمال اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تک ایک ایک صحابی کی شان اور عظمت، قرآن کی آیات ہم کھل کر سناتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. اور میں یہ بتانا ضروری سمجھ رہا ہوں، پتہ ہے پاکستان میں ایسا کیوں ہے؟ پاکستان میں اللہ کا شکر ادا کریں. پاکستان کے اندر آپ کے اکابر علماء کی جدوجہد اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے. ہر فورم پر آپ کے پاکستان کے اندر آپ کے عقیدے کا تحفظ کیا جاتا ہے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو، چاہے وہ عوامی سٹیج ہو. ہر جگہ پر آپ کے عقیدے، آپ کے نظریے، آپ کے اسلام، آپ کے کلمے کی تحفظ کی بات کی جاتی ہے. اور انشاءاللہ پاکستان میں جب تک ہمارے اکابر اور اکابرین کی یہ جماعتیں رہیں گی، کسی مائی کے لال میں یہ جرت نہیں ہے کہ ہمارے عقیدے کو پاکستان کے اندر سے ختم کر سکے. آپ ختم ہونے دیں گے؟ میری بات سمجھ آئی ہے؟ نوجوانوں سمجھ آئی ہے کہ باہر والے میرے بزرگ آپ بھی بولو سمجھ آئی ہے؟ میں کوئی رٹے رٹائے لفظ نہیں سنا رہا ہوں. آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کے عقیدہ توحید پر آنچ آئے، برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے. آپ اگر نبی کی ختم نبوت کے آئین پر اگر کوئی آنچ آئے آپ برداشت کریں گے؟ صحابہ کی عظمت پر اگر کوئی دھبا اور داغ کوئی کالا لگانے کی کوشش کرے آپ برداشت کریں گے؟ نبی کے گھرانے، نبی کے اہل بیت، نبی کی ازواج مطہرات،
نبی کے خاندان پر اگر کوئی تہمت کو الزام لگائے آپ برداشت کریں گے؟ میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں، نوجوانوں میں کہا کرتا ہوں مسلمان ایمان اعمال میں کمزور تو ہو سکتا ہے، لیکن دیوبندی حنفی اپنے عقیدے پر مر مٹنے کو تیار ہے، یہ بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایسا، بالکل ایسا۔ دیوبندی مومن مسلمان بے غیرت بولو، بے غیرت نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی مولانا نعرہ لگوا رہے تھے گرج کے بولو تاجدار ختم نبوت، آپ نے زندہ باد کہا ہے جی، یہ زندہ باد ہے، زندہ باد تھا یہ نعرہ، اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ اگر کسی میں کوئی بھول تھی یا ہے یا آئندہ اس کے دماغ میں کوئی کیڑا ہے تو وہ سمجھ جائے انشاءاللہ علماء کے ساتھ پاکستان کی عوام کھڑی ہے۔ اپنے عقیدے کا دفاع کریں گے، بولو اپنے عقیدے کا دفاع کریں گے۔ یہ عقیدہ ہمیں اپنے نبی سے ملا، جو عقیدہ ہمارا ہے یہ کہاں سے ملا؟ اپنے نبی سے۔ کہاں سے ملا؟ اپنے نبی سے۔ اور میں ایک بات اور کہتا ہوں، سبحان اللہ کا، میں کہتا ہوں ہمارے نبی وہ ہیں، ہر نبی کی امت اس نبی پر کلمہ پڑھ رہی تھی، میرا نبی وہ ہے جس پر نبی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ معراج کی رات ہے جی، انبیاء ایمان لے آئے، ایمان لے آ رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کو میرے پیغمبر نے پڑھایا، اور یہ بات مسلم ہے، آپ علماء سے سنتے ہیں، نبی کوئی اپنی مرضی سے بن سکتا ہے؟ نہیں۔ بولو بن سکتا ہے؟ نہیں۔ اپنی محنت سے، اپنے علم کے زور پر، اپنی ذہانت کے زور پر عالم بننے کے بعد مصلح پر تو آ سکتا ہے، وہ ڈاکٹر تو بن سکتا ہے، انجینئر تو بن سکتا ہے، ملک کا وزیر اعظم تو بن سکتا ہے، ملک کا صدر تو بن سکتا ہے، وہ جناب منسٹر اور پرائم منسٹر بن سکتا ہے، لیکن نبی اپنی مرضی سے، اپنی محنت سے کوئی نہیں بن سکتا۔ نبی کون بناتا ہے؟ اللہ سے۔ کون بناتا ہے؟ اللہ۔ نبوت بھی خدا کا انتخاب، اسی طریقے سے صحابیت بھی خدا کا انتخاب۔ یہ مدرسہ ہے ام حبیبہ للبنات، مولانا غلام مصطفیٰ صاحب نے اساتذہ رکھے، استانیے رکھی۔ توجہ، میں بس جو بات کرنا چاہتا تھا وہ دو لفظوں میں کہتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ مولانا کا خطاب آپ سنیں، توجہ۔ مولانا نے مدرسہ بنایا، میری طرف مولانا نے مدرسہ بنایا اساتذہ کو تنخواہ کے لیے، جناب ان کو کہا کہ اتنی تنخواہ دوں گا، یہ کلاس ہے، یہ تپائیے ہیں، یہ بچے ہیں، یہ ٹائم ہے، یہ نصاب ہے، پڑھانا ہے، لیکن شاگرد کسے داخلہ دینا ہے نہیں دینا تمہارا کام نہیں، یہ محتمم کا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا بیت اللہ مدرسہ میرا ہے، نصاب قرآن میں نے دیا، مدرس محمد تجھے میں نے رکھا، تیرا کام پڑھانا ہے، داخلہ کسے دوں گا یہ میری مرضی۔ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تیری مرضی نہیں، میری مرضی۔ محبوب داخلہ کسے دینا ہے، تیرا شاگرد کسے بنانا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے پیغمبر بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ کے سامنے دعا کر رہے تھے۔ دعا کس سے کرنی چاہیے؟ کس سے کرنی چاہیے؟ بلند آواز سے اللہ سے کرنی چاہیے۔ میرے پیغمبر بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، فرمایا اللہم اعز الاسلام عمر بن خطاب او عمر بن حشام، اللہ ان دونوں میں سے ایک عطا کر، یا عمر دے یا عمر دے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، غیرت مند جرت مند، غیرت مند جرت مند، غیرت مند مان کے بولیے، غیرت مند جرت مند، علماء حق علماء دیوبند، علماء حق علماء دیوبند، جیوے جیوے سنی جیوے، بولو سنی جیوے، جیوے 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 جیوے، جیوے 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 جیوے، نعرہ تکبیر۔ توجہ بھائی،
بس بھی 5 منٹ آپ مجھے دے دیں، 5 منٹ، انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ ان دونوں میں سے ایک عطا کر۔ رب نے جس کا انتخاب کیا وہ نبی کا شاگرد بنا، اور پتہ ہے وہ کون تھا؟ عمر ابن خطاب۔ بولو نا کون تھے؟ عمر ابن خطاب۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مدرس بنا کر بیت اللہ قرآن نصاب دیا، صحابہ شاگرد بنائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاک نبی اپنے شاگرد اپنی کلاس کو پڑھا رہے ہیں، سارے صحابہ میرے پیغمبر سے پڑھ رہے ہیں۔ چلتا رہا سلسلہ، چلتا رہا، ہر درسگاہ کا، ہر مدرسے کا، ہر اسکول کا، ہر کالج کا سال کے بعد امتحان۔ اللہ نے بھی کبھی امتحان لیا، پروردگار نے جب اپنے نبی کی کلاس کا امتحان لیا، کہتے ہیں محبوب علیہ السلام کے صحابہ پاس ہو گئے۔ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سارے صحابہ پاس ہو گئے، لیکن درسگاہ کے اندر کوئی تو پہلے نمبر پہ آیا کرتا ہے۔ اللہ پہلی پوزیشن کس کی؟ فرمایا یہ سارے پاس، سارے امتحان میں کامیاب۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، سارے کامیاب۔ لیکن جب میں نے صداقت کا رزلٹ دیا، اللہ فرماتے ہیں صداقت میں پہلی پوزیشن ابو بکر لے گیا، عدالت میں پہلی پوزیشن فاروق اعظم لے گیا، سخاوت میں پہلی پوزیشن عثمان ذی النورین لے گیا، شجاعت میں پہلی پوزیشن حیدر کرار لے گیا۔ سارے صحابہ جنتی، لیکن جنت میں جانے کی پہلی پوزیشن کالا بلال لے گیا۔ محبوب علیہ السلام کے سارے صحابہ کامیاب۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 نسبتیں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی، محبوب علیہ السلام کی بیٹی کے لگتے جگر بھی، اور جناب ساتھ حضرت حسین نبی کے صحابی بھی۔ حضرت حسین نبی کا نواسا، بڑی عظمت، لیکن اس سے سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ حضرت حسین میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر بس میں یہی کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، توجہ کرنا۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دوام اس پر، سلام اس پر، سلام اس پر کہ فیض رب کا ہے عام اس پر، سلام اس پر۔ بہادر ایسا، دلیر ایسا کہ یاد تازہ ہوئی علی کی۔ کہو سبحان اللہ۔ بہادر ایسا، دلیر ایسا کہ یاد تازہ ہوئی علی کی۔ حسین ایسا حسین جچتا ہے، نام اس پر، سلام اس پر۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ، ہم حسین کو یوں مانتے ہیں۔ وہ زیر خنجر ہے غازی ایسا کہ آج تک ناز کر رہے ہیں۔ وہ زیر خنجر ہے غازی ایسا کہ آج تک ناز کر رہے ہیں۔ رکوع اس پر، سجود اس پر، قیام اس پر، سلام اس پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔